السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 403، سورۃ مریم، آیت 41 تا 45، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے باپ، بے شک یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ لگے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ وذکر، اور ذکر کیجئے، فی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ، کانا تھا، صدیقاً بہت سچا، نبیاً نبی، اذ جب، قالا کہا، لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے باپ، لما کیوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، ما اس چیز کی جو، لا یسمعو نہ سنتی ہے، ولا یبصرو اور نہ وہ دیکھتی ہے، ولا یغنی اور نہ وہ کام آ سکتی ہے، ان کا تیرے، شیئن کچھ بھی۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک میں، قد تحقیق، جاءنی آیا ہے میرے پاس، من العلم وہ علم، ما جو لم یاتی کا نہیں آیا تیرے پاس، فاتبعنی لہذا تو پیروی کر میری، آدی کا میں بتلاؤں گا تجھے، صراطن راہ، سویًا سیدھی،
یا ابتی اے میرے باپ، لا تعبد مت عبادت کر، الشیطان شیطان کی، انا بلا شبہ، الشیطان شیطان، کانا ہے، للرحمن رحمان کا، عصیا بہت نافرمان۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان اس بات سے کہ یمسکا چھوئے تجھے، عذاب عذاب، من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکونا پھر تو ہو جائے، للشیطانی شیطان کا، ولین دوست۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ مریم کی ان آیات بینات میں اب ذکر شروع ہوتا ہے خلیل اللہ جناب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جناب زکریا کے بعد اور بی بی مریم کے بعد، جناب مسیح کے بعد اب ذکر ہے جناب ابراہیم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکہ کے مشرکین، ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہود و نصارہ انہوں نے شرک کیا انبیاء کو علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کا بیٹا مان کر، اور مکہ کے مشرکین اور عرب مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم و اسماعیل ہیں، یعنی اسماعیل ابراہیم سے اور ہم اولاد اسماعیل سے۔ ان کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا، اور مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا دین ابراہیم پہ ہونے کا۔ دعویٰ کچھ تھا، عمل کچھ اور تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت لگا رکھے ہیں، لات کی اور عزا اور منات کی پوجا ہو رہی ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں اور مقامات میں جہاں دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، وہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی تگ و دو یہ بھی اللہ نے بیان کی۔ کہیں پر سورۃ الانعام کے اندر، تو یہاں سورۃ مریم کے اندر، اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر اور دیگر مقامات پر۔ ان آیات سے مشرکین مکہ کو یہ بتانا، یہ سمجھانا، یہ باور کرانا مقصود ہے کہ کسی کی اولاد میں ہو جانا یہ نجات کا باعث نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ جناب میں فلاں بہت بڑے بزرگ کی نسل سے ہوں، جیسے آج بھی جناب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم اولاد علی میں سے ہیں اور ہم اولاد فاطمہ میں سے ہیں، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہما۔ تو کسی اعلیٰ نسل یا اعلیٰ خاندان یا بڑے حسب و نسب سے ہو جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے جب بندے کے عقائد اور اعمال درست نہ ہوں۔ بندہ عقائد میں اور اعمال میں اور مسائل میں اگر تو درست ہے تو وہ ہے بلال، وہ ہے زید رضی اللہ تعالی عنہما، مگر ان کی دھول کو بھی ابو لہب نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ دعویٰ مشرکین مکہ کا کہ ہم اولاد اسماعیل ہیں، اولاد ابراہیم ہیں، اور اس پر ہمیں بڑا فخر ہے، تو یہ دعویٰ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی حقیقتاً بزرگوں اور نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد میں ہو یا وہ فیک میں ہو، اللہ کے ہاں یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔
رب رحمان کے ہاں نجات ہے لا الہ الا اللہ پر۔ بندے کے عقیدے، بندے کے اعمال، مسائل، نظریات اگر درست ہیں، وہ بھلے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح غلام ہو، ہاں جی، وہ بھلے جناب زید بن حارثہ کی طرح غلام ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں جی، یہ قبیلے، قبائل، یہ حسب، یہ نسب، یہ تو فقط تعارف کے لیے ہیں، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی نجات، بیٹا نجات پا جاتا، لوط علیہ السلام کی بیوی نجات پا جاتی، خلیل اللہ کے والد آزر نجات پا جاتے، نبی علیہ السلام کے والدین نجات پا جاتے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے چچاؤں کو نجات حاصل ہو جاتی، وہ جناب ابو طالب صاحب ہوں یا آپ کو گالیاں دینے والا آپ کا چچا نعوذ باللہ ابو لہب ہو۔ تو اگر نجات کا دار و مدار حسب و نسب پر ہوتا، پھر تو بڑے بڑے جناب چودھری، سردار، قریشی، ہاشمی، ہاں جی، راجپوت، بڑی بڑی قومیں، وہ پھر جنت تو ان کی ہوتی، اور دنیا والوں کی نظروں میں جو کمی اور مزدور اور غریب لوگ ہیں، وہ تو پھر جنت کی دھول تک بھی نہ پہنچ پاتے۔ پھر بلال کو اور زید کو کہاں کس نے جنت دینی تھی؟ تو ان کے اس دعوے کا اللہ رب رحمان نے رد کیا۔ اولاد ابراہیم ہے، اولاد اسماعیل ہے، اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ جب تمہارے اعمال، تمہارے عقائد اور نظریات ابراہیمی اور اسماعیلی ہوں، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی اس سے نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تذکرہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے دین پر ہونے کے دعویٰ کرنے والوں، دیکھو ابراہیم تو یہ تھا، اب وہی سچا ابراہیمی ہوگا، وہی ابراہیم کے قریب ہوگا جو ابراہیم کے عقیدے پر ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ ھذا النبی، ہاں جی، ابراہیمی وہی ہوگا، ابراہیم کا ساتھی، دوست، سجن، بیلی یار ابراہیم کے قریب وہی ہوگا جو ایک اللہ کو پوجنے والا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی دعوت کا سب سے پہلے آغاز اپنے ابا جان سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا، چلا 4 مہینے میں بیرون ملک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز، دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے کرنا ہے، اور یہی پیارے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ نے تمام اپنے خاندان، قبیلے والوں کو جمع کیا اور انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر اپنے قریب سے دوست اور یار لوگ، آپ نے صدیق اکبر کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، پھر اسی طرح پڑوسی، محلے دار، اہل علاقہ، ہاں جی، پھر ارد گرد کی بستیاں۔ تو دعوت کا آغاز جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ آزر سے کیا۔ فرمایا کہ ابراہیم کا ذکر کیجئے کہ بے شک وہ بہت سچا تھا اور نبی تھا، صدیقن، یہ صدقن سے مبالغہ ہے، ہاں جی، کہ بہت زیادہ سچا۔ ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے پورے نمبر لیے، ہر پیپر کے اندر فل نمبر حاصل ہوئے، 100 میں سے 100 کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
جائیداد، پیسہ دولت، اپنے باپ کا ورثہ، باپ کا مال سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کی توحید کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، اللہ کی توحید کی خاطر اپنی بستی، اپنے ملک اور علاقے کو چھوڑا، اللہ ہی کی خاطر آگ میں جل جانا گوارا کر لیا. اسی طرح اللہ ہی کی خاطر جناب اپنی ہر چیز کو برائے فروخت کر دیا، یعنی سب کچھ لٹانے پر تیار ہوئے، اور ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا دیا. یہاں تک کہ اللہ نے بڑی عمر کے اندر جا کر ابراہیم کو علیہ السلام اولاد عطا کی، مگر یہ کیا کہ جوان بیوی ہے اور اکلوتی اولاد ہے، معصوم بچہ ہے، مگر اللہ ہی کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بواد غیر ذی زرع، سبحان اللہ، اپنے بچے اور اپنی اولاد، اپنی بیوی کو، اپنے بچے اور اپنی بیوی کو ایسی وادی میں چھوڑ کر آئے جہاں سبزہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. بلکہ سبزہ ہی کیا ہوگا جہاں پانی کی ایک بوند تک موجود نہ تھی، نہ کھیت، نہ کھلیان، نہ سبزی، نہ گوشت ہے، نہ درخت، نہ سایہ. ایسے پہاڑ کے کالے سیاہ اور خشک ترین، جہاں پر تری کا اور سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں جناب، نہ وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ایسی وادی کہ جو بالکل اجاڑ اور بے آباد، ہر طرف کالے خشک پہاڑ اور نہ وہاں کوئی پانی، نہ وہاں کوئی انسان. سبحان اللہ. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سچے، اللہ کے اس حکم پر بھی لبیک کہتے ہوئے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا. اور اتنا ہی نہیں، جب اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اب ایک اور حکم لگا دیا. جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک. ابراہیم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہاں یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. اولاد ہے، بڑھاپے میں ملی تھی، پھر اس اکلوتی اولاد کو جنگل بے آبان میں چھوڑ دیا. اب جب یہ بچہ جوان ہوا، اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کا سہارا بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولادیں عطا فرمائے جو دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں والدین کے لیے نفع مند بنے. اب جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ وہی پر مبنی ہوتے ہیں. تو بذریعہ خواب اللہ نے خلیل کو یہ حکم دیا، اب اپنے اس اکلوتی اولاد کی گلے پر چھری پھیرو اور گردن کاٹ دو. ابراہیم علیہ السلام نہایت سچے، بہت زیادہ سچے. یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ابراہیمی وہ ہوگا جو رب رحمان کے حکم پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو اپنے پروردگار کے حکم پر فوراً اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ریڈی ٹو یوز ہو جائے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہو جائے. لیکن مکہ کے مشرکوں کا کیا معاملہ تھا؟
انہوں نے جناب نبی علیہ السلام کو ہی مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اچھے تم ابراہیمی ہو، ابراہیمی تھے تو فوراً لبیک کہتے، لیکن تم نے تو پیغمبر کو ہی اور مسلمانوں کو ہی ہجرت پر مجبور کر دیا۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سے بڑے پیارے لہجے اور انداز میں کہا، اے میرے باپ، میرے ابا جان، تو کیوں ایسوں کی عبادت کرتا ہے جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں اور تیرے کسی کام بھی نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا وہ بت پرست تھے، اور مورخین اور مفسرین کے مطابق وہ وزیر مذہبی امور بھی کہیں بنتے تھے، اور اسی طرح وہ بت تراش بھی تھے، بت بنانے والے بھی تھے۔ تو آزر بت پوجا کرنے والا تھا، اور معلوم ہوا کہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام آتے ہیں، بلکہ وہ تو خود پیدا کردہ ہیں۔ یہی معاملہ قبروں میں موجود مردوں کی پوجا کرنے کا ہے۔ یہ بت دراصل کیا تھے؟ اگر ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں تو انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے بت بنا لیے۔ دراصل بت پوجا اور مورتی پوجا کے پیچھے بزرگ پوجا ہوتی ہے۔ ہاں جی، دراصل بتوں اور مورتیوں کے پیچھے اس شخصیت کو پوجا جا رہا ہوتا ہے جس کے نام پر وہ بت کریٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہی بتوں کی طرح معاملہ قبروں میں موجود مردوں کا ہوگا۔ مردوں کو کیوں پوجتے ہو جو مردے سنتے نہیں ہیں، مردے دیکھتے نہیں ہیں، مردے کسی کام نہیں آتے؟ اور بت تو پھر بھی مٹی کا بت ایک پوری شکل میں موجود ہوتا ہے نا۔ آپ ہنومان کا بت دیکھ لیں، آپ کالی ماتا کا بت دیکھ لیں، ایک پورا وجود تو موجود ہے نا، بھلے وہ بت ہے لیکن ایک چیز ہے۔ اور قبر میں موجود جو مردے کو پوجتا ہے، مردہ تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، چاہے ڈیڈ باڈی صحابی کی ہو، تابی کی ہو، امام کی ہو، پیر کی ہو، فقیر کی ہو، ہاں جی، وہ مٹی کھا کر اسے مٹی کر دیتی ہے۔ ہاں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور استثناء حاصل ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو بتوں کو پوجنا بھی حرام، مردوں کو پوجنا بھی حرام، اور پیغمبروں کو پوجنا وہ بھی حرام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑی پیاری بات سمجھائی اور سکھائی، لیکن مشرک کی عقل پر جب پردے پر جائیں تو وہ اللہ ہی اتارے پھر۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے باپو، اے میرے والد صاحب، میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی جناب سے کچھ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بے شک تو باپ ہے، لیکن تجھے میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ جب میرے پیچھے چلے گا میں جہنم کی بجائے تجھے شاہراہ بہشت پر لگا دوں گا۔ سبحان اللہ، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ سویہ یسوا، ہاں جی، سیدھا برابر راستہ جس میں نہ زیادتی ہے کہ اس کی عبادت ہو جو حقدار نہیں، اور نہ کمی ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ ہاں جی، سیدھا راستہ، صراطاً سویہ۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ پیروی اہل علم کی ہوگی۔ یہاں بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو اس کی پیروی ہوگی۔ پیروی اور اتباع کا دار و مدار ہے علم پر۔ جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کی پیروی کی جائے گی، یا جو علم والا ہے اور ایک جاہل ہے تو جاہل کو چھوڑ کر علم والے کی پیروی کی جائے گی، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کیے بغیر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کر۔ یعنی بتوں کو، قبروں کو، مردوں کو پوجنا کیا ہے؟ یہ شیطان کی پوجا ہے۔
اور شیطان تو ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اب جو نافرمان کو پوجے گا اور نافرمانوں کو اپنا یار بنائے گا، اس کا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا۔ ہاں جی، ان کا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا۔ اور فرمایا اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کا عذاب آ جائے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ رحمان ہے تو رحمان عذاب دینے والا بھی ہے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے تو رحمان عذاب دینے والا بھی ہے۔ رحمان نافرمانوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ہاں، جو فرما بردار ہو تو پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت مہربان ہے۔ اگر ہم عام سی بات دیکھیں تو الرحمن بہت مہربان، اب مہربان عذاب تو نہیں دیا کرتا نا، تو یہ بہت مہربان مومنوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر بت کو اور قبر کو پوجے گا، یہی الرحمن اسے اپنے عذاب کے اندر جکڑ لے گا۔ اب میرے بھائیوں، حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ آزر جہنم جائے گا۔ اب آزر کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں تھا، آزر اللہ کے خلیل، اللہ کے حبیب جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ اور آزر کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ آزر نے جہنم جانا ہے نا۔ آزر باپ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا۔ تو کیا آزر کو یہ بات فائدہ دے گی کہ اللہ اسے جہنم سے بچا کر جنت دے دے، یہ دیکھتے ہوئے کہ چلو میرے خلیل کا باپ ہے تو باقیوں کو تو ٹھیک ہے جہنم بھیج دو، مگر آزر کو جہنم مت بھیجو؟ کیوں کہ آزر میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ کیا خیال ہے؟ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد ہونا کیا جہنم سے بچا پائے گا؟ اللہ کے عذاب سے بچ پائے گا آزر کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ تو جب آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونے کے باوجود جہنم جائے گا تو ہم نے یہ کیوں کہا میں لج پالا دے لڑ لگیا، میں لج پالا دے لڑ لگیا، میرے کولوں غم پرے رہندے؟ ہم نے یہ پھر کیوں کہا کہ میں جناب بڑے بڑے بزرگوں کا میں نے پلو پکڑا ہوا ہے تو میں غموں میں مبتلا نہیں ہوتا؟ کوئی کہتا ہے یہ لجپال عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اہل شرک نے کہا کہ عبد القادر اپنے مریدوں کو جہنم سے بچا بچا کر جنت بھیج رہا ہوگا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ قرآن مجید نے، حدیث نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل میں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو جب جہنم سے نہیں بچا پائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے گا، لوط علیہ السلام اپنی بیوی نہیں بچا پائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب اور طالب کو جہنم سے اور والدین کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ تو ظالم کیوں کہتا ہے کہ میں لج پالا دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے؟ معلوم ہوا کافر اور مشرک اور بے ایمان کو پیغمبر بھی جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ جس کا جہنمی ہونا ہو گیا کہ یہ کافر مشرک ہو کر مرا، اب اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی جہنم سے نبی رسول بھی لوگوں کو نہیں بچا پائیں گے، تو تجھے تیرے لجپال کہاں سے جہنم سے بچا لیں گے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن سے دور ہیں،
اللہ کی قسم اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، یہ جو مشرک لوگ کہہ رہے ہیں میں لجپالاں دے لڑ لگیا، اگر قرآن پڑھا ہوتا کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ میں لجپالاں دے لڑ لگیا، میرے کولو غم پرے رہندے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔